ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ درس قرآن کا سلسلہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 سے انشاءاللہ آج ہم ترجمہ تفسیر سنیں گے۔ اللہ فرماتا ہے من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یہاں سے 13 آیتیں منافقوں کے بارے میں ہیں۔ پہلے اللہ نے ذکر فرمایا ان لوگوں کا جو خالص مومن ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم اولئک هم المفلحون تک، اس سے بعد پھر ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہاں سے لے کر عذاب عظیم تک۔ خالص جو کافر تھے، جو دل سے بھی کافر تھے، زبان سے بھی کفر پکتے تھے، ان کے بارے میں ان کی صفات اور ان کے جو دردناک عذاب ہے اس کا بیان کیا گیا۔ اب یہاں سے لے کر 13 آیتیں منافقوں کے بارے میں ہیں جو دل سے کفر کرتے تھے، زبان سے اسلام کا اظہار کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے تو مکے میں یا کافر تھے یا مسلمان تھے۔ مدینے میں جب تشریف لائے تو مدینے میں پھر منافق آ گئے، کیونکہ یہودی تھے، اور یہودیوں نے ایک چال چلی کہ ہم اس نبی کے تبلیغ کو کس طرح فلاپ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ایک طریقہ اپنایا کہ ہم ظاہری کلمہ پڑھتے ہیں اور دل میں معاذ اللہ کفر رکھتے ہیں، یہودیت پہ قائم رکھتے ہیں۔ تو یوں انہوں نے اسلام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، مسلمانوں کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ اللہ نے ان کی مذمت 13 آیتوں میں بیان فرمائی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لوگوں میں کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، لیکن اللہ فرماتا ہے وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ تو لہذا اس وجہ سے دعویٰ ایمان جو بھی کرے ضروری نہیں کہ وہ پکا سچا مسلمان ہی ہو، وہ مومن ہو۔ تو لہذا اس لیے اللہ نے ان کو صراحتاً فرما دیا کہ مومن نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ یہاں پر ایک قابل غور نقطہ ہے، بہت قابل غور۔ یہاں ایک ایسی ہستیاں موجود ہیں، وضاحت نہ کر رہا ہوں، کہ جو کہتی ہیں کہ یہودی بھی نجات پانے والے ہیں، وہ بھی صحیح ہیں، عیسائی بھی صحیح ہیں، معاذ اللہ ان کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پھر یہودی جو بیک گراؤنڈ ہے سارا، وہ اب تو سارے بیک گراؤنڈ کو ڈھا رہے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے جو کلام شروع فرمایا وہ یہودیوں کے بارے میں ہے۔ اب یہودیوں کو اگر ایمان لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی تو پھر حضور نے ان کو دعوت کیوں دی صلی اللہ علیہ وسلم؟ پھر ان آیتوں میں فرمایا گیا ان کو ایمان لانے کی، جب وہ پہلے ایمان تحصیل حاصل محال ہے، جب وہ پہلے ہی مومن ہے، معاذ اللہ جیسے غامدی جیسے لوگ اور طاہر القاضی جیسے لوگ کہہ رہے ہیں، تو کیا جو پہلے ہی ایمان والے تھے ان کو ایمان لانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر اللہ فرماتا ہے وہ لوگوں میں وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ایمان لائے اللہ اور آخرت کے دن پر۔ اب یہ قابل غور بات یہ بھی ہے کہ یہودی اللہ کو بھی مانتے تھے اور آخرت کے دن کو بھی مانتے تھے۔ انکار کس چیز کا کرتے تھے؟ قرآن کا، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کا، آپ کی نبوت و رسالت کا۔ اس سے پتہ چلا کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے لیکن حضور کی ہستی کو نہ مانے، اس کا اللہ اور اس کے رسول پر بھی ایمان نہیں ہے۔ پھر یہاں پر قابل غور بات یہ ہے، وہ لوگ کہتے ہیں اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ پر بھی ایمان وہی معتبر ہے، اللہ پر بھی ایمان وہی سچا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر ہو۔ یوں سمجھیں، آپ جب کسی بڑی پوسٹ پہ جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ مطلب ہوتا ہے کہ مثلا آپ یوں سمجھیں کہ آپ نے مڈل کیا یا آپ نے میٹرک کیا، پھر ایف اے کیا، پھر بی اے کیا، ایم اے کیا، تو اب جتنی بھی بڑی ہستی جس طرف آپ جاتے ہیں تو نیچے سے گزر کے جاتے ہیں۔ یعنی یہ ایم اے کیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے مڈل بھی کیا ہے، آپ نے میٹرک بھی کیا، آپ نے انٹر بھی کیا، آپ نے بی اے بھی کیا، آپ نے گریجویشن بھی کی ہے، تو یہ سارے مطلب ہوتے ہیں۔ تو اس طرح یوں سمجھانے کے لیے میں نے مثال دی ہے کہ اللہ کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ماننا اس وقت معتبر ہے جب اس کے رسولوں کو تسلیم کیا جائے، اس کی کتابوں کو تسلیم کیا جائے، اس کے بغیر اللہ کو ماننے کا کوئی اعتبار نہیں۔ یوں سمجھے، ایک اور مثال اس کی یہ ہے، اگر کوئی شخص یہ کہے کسی اپنے والد کو، مثال سمجھانے کے لیے، اس کے نام اللہ معاذ اللہ کے بارے میں نے کوئی تمثیل بیان کر رہا ہوں، نہیں، صرف اپنے ذہنوں کو سمجھے، انسانی ذہن کو سمجھانے کے لیے مثال ہے کہ کوئی شخص اپنے والد کو کہے کہ میں صرف تمہیں مانتا ہوں، صرف تمہیں مانتا ہوں، نہ تمہارے کسی بھائی کی تعظیم کروں گا، نہ اس کو مانوں گا، نہ اس کی کوئی آوبگت کروں گا، نہ تمہاری بہن کی، نہ کسی آپ کے رشتہ دار کی، نہ دوست کی۔ سیدھی بات ہے، میں نے صرف آپ کو باپ مانا ہے، آپ کے سوا کسی کو نہیں مانا۔ آپ آج سوال کا جواب دیں، باپ کا جواب کیا ہوگا؟ یقیناً وہ کہے گا مجھے بھی نہ مان،
تو بندو بھی نہ مانے، کیونکہ وہ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کے متعلقین، اس سے تعلق رکھنے والے، اس کے بہن بھائی، اس کے رشتہ دار، تمام لوگوں کو آپ عزت دیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ تو بھائی اسی طرح سمجھانے کے لیے میں نے مثال دی ہے، جب آپ کہتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں، تو اللہ کو ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے اس نے جو کہا ہے وہ مانتے جاؤ، اس کے متعلقین، اس نے جس رسول بھیجے اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے، اس سے محبت رکھنے والے، ان تمام کو ماننا، ان کا احترام کرنا یہ ضروری ہے۔ اسی وجہ سے اللہ فرماتا ہے من یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے یہ دل کا تقوی ہے۔ اب اللہ کی نشانیاں کون کون سی ہیں؟ قرآن میں دیکھیں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر، کہ یہ جو بدنہ ہیں، یہ جو قربانی کے جانور ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اب قربانی کے جانور بھی اللہ کی نشانی ہو گئے، صفا مروہ پہاڑ بھی اللہ کی نشانی ہو گیا، اب ان کی تعظیم کرنا دل کا تقوی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اس کے جو تعلق رکھنے والے، اس سے علاقہ رکھنے والے، اس سے محبت کرنے والوں کو بھی آپ نے چاہنا ہے، ان سے پیار بھی کرنا ہے، اور جن کو ماننے کا حکم دیا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی گزشتہ کتابوں پر، اس کتاب پر۔ تو گویا ایمان اللہ پر اس وقت معتبر ہوتا ہے جب وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر، اس کے رسولوں، اس کی کتابوں، اس کے فرشتوں کو مان کر ہو۔ تو لہذا اب یہودی کہتے تھے ہم مومن ہیں، ہم اسلام لے آئے، لیکن اللہ فرماتا ہے یہ مومن نہیں ہیں، ان کو اللہ کو بھی ان کا ماننا، اس کے آخرت کو دن کے ماننا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بائی پاس کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا ایمان قبول نہیں ہے، تو لہذا اللہ فرماتا ہے یہ ایمان والے نہیں ہیں، اور کہتے زبان سے دعویٰ کرتے ہیں ایمان والے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم، اور یہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو۔ وما یشعرون، ان کو شعور نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات، قابل ایک اور بات یہ ہے، اللہ فرماتا ہے ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور اللہ کو۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیچ میں ذکر نہیں آیا۔ اب منافق تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ دھوکہ دینا چاہتے تھے، اللہ نے حضور کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ ذکر فرمایا ایمان والوں کا اور اللہ۔ اس کا ایک مطلب تو سیدھا سا یہ ہے کہ ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ میرے نبی کو دھوکہ دینا، مجھے دھوکہ دینا، اور اللہ کو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا۔ جب اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا تو ان کے دھوکے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ان کا دھوکے کا وبال ان پہ پڑے گا۔ یہ جو ڈیسیو کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کا اس کا وبال سزا انہی پہ پڑے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہتے تھے، ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی کو دھوکہ دینا، مجھے دھوکہ دینا ہے، اور مجھے کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ کس کے بس میں یہ ہے؟ تو میں اپنے نبی کے ساتھ ہوں، مجھے کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ تو لہذا وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، ان کے دھوکے کا وبال انہی پہ پڑے گا۔ تو ان کو شعور نہیں ہے، ان کو اس کا شعور نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، ان کے دلوں میں شک کا، نفاق کا مرض ہے۔ کن کی مذمت ہو رہی ہے؟ اور یہودیوں کی جو منافقت کرتے تھے۔ اور اس قرآن پاک کے اندر متعدد مقامات پر آئے گا کہ یہاں اللہ نے صراحتاً یہودیوں، عیسائیوں کو جو حضور کو نہیں مانتے کافر قرار دیا ہے۔ یہ پتہ نہیں کس منہ سے، کون سی کتاب پڑھ کے یہ باتیں کرتے ہیں۔ جس آیت کا یہ سہارا لیتے ہیں انشاءاللہ وہ ہے کہ الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، اس پر ہی بات کریں گے۔ تو یہ بہت عجیب سی بحث ہے جو یہ کرتے ہیں، یہ تو دین اسلام کو ڈھانے کی بات ہے۔ تو ان الدین عند اللہ الاسلام، اب اسلام جو مقبول دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا اسلام کی آمد کے بعد وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ دین اسلام کے سوا کسی دین کو قبول نہیں فرمائے گا۔ تو کس منہ سے آپ یہودیوں عیسائیوں کو معاذ اللہ ناجی قرار دیتے ہیں کہ وہ معاذ اللہ نجات پا جائیں گے؟ یہ تو قرآن سنت کی تعلیمات کو ڈھانا ہے۔ متعدد احادیث اور قرآن کی آیات اس کے مخالف ہیں۔ ان کے دلوں میں مرض ہے، منافقوں کے دلوں میں مرض ہے، کفر کا، شک کا، نفاق کا مرض ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے مرض کو زیادہ کیا، قرآن نازل ہوتا گیا، ان کا کفر بڑھتا گیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے جھٹلانے کے سبب، یعنی جو انہوں نے جھٹلاتے تھے اس کے سبب ان کے لیے بڑا عذاب، دردناک عذاب ہے۔
اور یہاں پر ایک جھوٹ کے متعلق بڑی پیاری بات لکھی ہے صاحب روح البیان نے. وہ فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ الْكِذْبَ مِنْ قَبَائِحِ الذُّنُوبِ، یہ کذب جو ہے، جھوٹ جو ہے، یہ بڑے گناہوں میں سے ہے، قبیح گناہوں میں سے ہے، اور فواحش العیوب، اور فحش عیوب میں سے ہے، وَرَأْسِ كُلِّ مَعْصِيَةٍ، یہ سب برائیوں کی جڑ ہے. بہا یقتدر القلوب، اب اس سے دل جو ہے وہ گدلا جاتے ہیں، دل صاف نہیں رہتے، اور اخلاق سے انسان دور جا پڑتا ہے. تو یہ جھوٹ جو ہے، جو منافق بولا کرتے تھے، تو دل سے کہتے تو کافر تھے لیکن منہ سے کہتے تھے ہم مومن ہیں، اللہ نے فرمایا کہ یہ جو اس کو بما کانوا یکذبون، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، اس جھوٹ بولنے کے سبب ان پر دردناک عذاب ہے. اس جگہ اور بھی کئی بحثیں ہیں، اور صاحب روح البیان نے کچھ جھوٹ کے متعلق اور بھی بحث کی. انشاءاللہ وہ اگلی ویڈیو کے اندر اگر ہو سکا تو اس کو شامل کریں گے. اس سے اگلی آیت اللہ فرماتا ہے اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون، جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو، وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. تو ضروری نہیں، اس سے پتہ چلا کہ ہر شخص جو یہ کہے میں اصلاح کرنے والا ہوں، میں ریفارمر ہوں، میں ریکٹیفیکیشن کرنے والا ہوں، وہ صحیح بھی ہو. تو لہذا ایسے بہت سارے نام نہاد سو کارڈ پریچر ہوتے ہیں، مبلغین ہوتے ہیں، جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جو اسلام کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. ان کے نظریات غلط ہوتے ہیں، ان کے عقائد ٹھیک نہیں ہوتے، لیکن وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ وہ اصلاح کرنے والے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں، اور وہ مداہنت کرتے ہیں، یعنی جان بوجھ کر لوگوں کے عیبوں کے پر مطلع ہونے کے باوجود بھی ان کو چھپاتے ہیں، صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، گویا کہ ان کی مزے لینا چاہتے ہیں، ان کی فیور لینا چاہتے ہیں. ایسے بہت سارے نام نہاد مبلغین موجود ہوتے ہیں. پھر جو سیاستدانوں کے ساتھ گھومتے ہیں، جو ان کی پارٹیاں اٹینڈ کرتے ہیں، ان کی ذاتی مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں، اور رنگ و سرور کی محفلوں میں بھی جاتے ہیں. پھر وہ عورتیں مرد سب جمع ہو جاتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی واہ واہ ہر جگہ ہو. یہ اصل میں کیا ہوتا ہے، یہ فسادی لوگ ہیں، یہ دین اسلام کو ڈھانے والے ہیں، یہ فساد برپا کرنے والے لوگ ہیں. کیونکہ ان کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ تو شیطان کے ہرکارے ہیں. اس لیے ہر وہ شخص جو کہتا ہے کہ میں اصلاح کرنے والا ہوں، ضروری نہیں کہ وہ مصلح بھی ہو، ضروری نہیں کہ وہ ریفارمر ہو، ریکٹیفیکیشن کرنے والا ہو، وہ فساد کرنے والا بھی ہو سکتا ہے. اللہ نے فرمایا یہ منافق کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں، یہ اصلاح کرنے والے نہیں ہیں. الا انہم هم المفسدون، یہ ہی فساد کرنے والے ہیں. ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو شعور نہیں ہے کہ یہ فساد کر رہے ہیں. تو لہذا جو بعض اوقات انسان کہتا ہے کہ میں تو بڑا ہمدرد ہوں، میں تو اسلام کا مبلغ ہوں، بہت سارے مرزا محمد علی جیسے لوگ ہیں جو لوگوں کو ڈی ٹریک کر رہے ہیں، غلط راستے پہ لگا رہے ہیں. اسی طرح اللہ فرماتا ہے اس سے اگلی آیت میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے، یعنی میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے. قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح سفہاء جاہل لوگ ایمان لے آئے، بے وقوف ایمان لے آئے. الا انہم هم السفہاء، اللہ جواب ارشاد فرماتا ہے یہی سفہاء ہیں، یہی بے وقوف ہیں. ولکن لا يعلمون، لیکن ان کو شعور نہیں، لیکن یہ جانتے نہیں ہیں کہ یہی بے وقوف ہیں. مثلا دیکھیں اللہ فرماتا ہے انہوں نے مسلمانوں کو اللہ نے ایک آئیڈیل ایک اسکیل قرار دیا کہ میرے نبی کے صحابہ جس طرح ایمان لے آئے ہیں اس طرح ایمان لاؤ. گویا کہ ایک آئیڈیل سچویشن بیان کی گئی ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا نبی کے صحابہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان، ان کے ایمان کی گواہی اللہ نے دی، ماڈل قرار دیا کہ اس طرح کا ایمان لاؤ. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم جاہلوں کی طرح ایمان لے آئیں. اب اللہ فرماتا ہے یہی جاہل ہے. اللہ نے جواب ارشاد فرمایا کیونکہ وہ کہتے تھے ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم تو اسکالر لوگ ہیں، ہم تو ہمارے پر کتاب نازل ہوئی ہے، ہم کس طرح بھیڑ بکریوں کی طرح ایمان لے آئیں جس طرح آج کل سیکولر لوگ یہ کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا یہی بے وقوف ہیں، اپنی آخرت تباہ کر بیٹھے ہیں، لیکن ان کو اس بات کا علم ہی نہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ